حدیث نمبر 281 حضرت ایاز بن عبداللہ بن ابی ذباب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی باندیوں کو مت مارو۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، عورتیں اپنی خاوندوں پر دلیر ہو گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے پاس کثرت سے عورتیں آنے لگی جو اپنی خاوندوں کی شکایت کرتی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس بہت سی عورتوں نے ہجوم کیا ہے جو اپنے خاوندوں کی شکایت کرتی ہیں۔ یاد رکھو، ایسا کرنے والے لوگ تم میں بہتر نہیں ہے۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ زائر نہ نقطے والی زال مفتوحہ، پھر حمزہ مکسورہ، پھر را ساکن اور نون کے ساتھ دلیر ہو گئی۔ اطاف کے معنی گھیر لیا، ہجوم کیا۔ فوائد: اس میں واضح فرما دیا گیا کہ عورتوں کو مارنے پیٹنے والے اخلاقی لحاظ سے بہترین انسان نہیں ہے۔ مکارم اخلاق کا تقاضا یہی ہے کہ اس سے گریز ہی کیا جائے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے کبھی کسی بیوی کو، نہ کسی خادم کو، نہ کسی اور چیز کو اپنے ہاتھ سے مارا، البتہ جہاد میں اپنے ہاتھوں سے کافروں کو مارا یا جب اللہ کی حرمتوں کو پامال ہوتے دیکھتے تو پھر آپ ضرور انتقام لیتے۔ سنن نسائی۔ حدیث نمبر 282 حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ساز و سامان ہے اور دنیا کا بہترین سامان نیک عورت ہے۔ مسلم۔ فوائد: دوسری حدیث میں نیک عورت کی صفات یہ بیان کی گئی ہیں کہ جب خاوند اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، جب اسے حکم کرے تو وہ بجا لائے، اور جب وہ گھر سے غائب ہو تو وہ اپنے نفس، عصمت کی اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ ابو داؤد نسائی۔ اس میں اس امر کی ترغیب ہے کہ اگر انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی مطلوب ہے تو وہ عورت کا انتخاب کرتے وقت صرف اس کے حسن و جمال یا حسب و نسب یا مال و دولت پر ہی نظر نہ رکھے، بلکہ دین کو ان سب پر مقدم رکھے اور دیندار اور پابند شریعت عورت سے ہی نکاح کرے۔ ایسی عورت دین و دنیا کی سعادت کا باعث ہوگی۔ باب نمبر 35 عورت پر خاوند کے حق کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مرد عورتوں پر حاکم ہے بسبب اس کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی اور بسبب اس کے جو وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ پس نیک عورتیں فرما برداری کرتی ہیں اور پیٹھ پیچھے ان کے مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں، اللہ کی توفیق اور اس کی حفاظت سے۔ احادیث میں ایک تو عمر بن احوص کی وہ حدیث ہے جو اس سے ماقبل باب میں گزری، دیکھو حدیث نمبر 276۔ مزید کچھ احادیث درج ذیل ہیں۔ حدیث نمبر 283 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنی عورت کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ نہ آئے، پس خاوند وہ رات اس سے ناراضی کی حالت میں گزارے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ ان دونوں کی ایک اور روایت میں ہے، جب عورت اپنے خاوند کی خواہش کے باوجود اس کے بستر کو چھوڑ کر رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے پس وہ آنے سے انکار کر دے تو وہ اللہ جو آسمانوں میں ہے اس پر ناراض رہتا ہے یہاں تک کہ وہ خاوند اس سے راضی ہو جائے۔ فوائد:
اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے لیے خاوند کی اطاعت فرض و واجب ہے۔ اگر عذر شرعی نہ ہونے کے باوجود اطاعت سے انکار کرے گی تو غضب الہی کی مستحق قرار پائے گی اور وہ اس وقت تک اللہ کے ہاں ملعون و مغضوب رہے گی جب تک وہ اپنے خاوند کو راضی نہیں کر لے گی۔ اس میں ان عورتوں کے لیے سخت تنبیہ ہے جو اپنی بدمزاجی اور ضدی پن کی وجہ سے خاوند کی ناراضی کی پرواہ نہیں کرتے اور اپنی تریاحٹ ضد غرور پر مصر رہتی ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے بالا آسمانوں پر یعنی عرش پر ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ حدیث نمبر 284 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے اور نہ یہ جائز ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو اس کے گھر میں آنے کی اجازت دے۔ بخاری و مسلم اور یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ فوائد: اس کا فائدہ واضح ہے۔ اس سے ایک اصول یہ بھی معلوم ہوا کہ نفلی عبادت سے اگر کسی انسان کا حق فوت ہوتا ہے تو اس نفلی عبادت پر انسان کا حق مقدم ہوگا۔ حدیث نمبر 285 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور تم سب سے اس کی اپنی رعایت کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ امیر اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے، آدمی اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہے، عورت اپنی خاوند کے گھر اور اس کی اولاد کی ذمہ دار ہے، پس اس طرح تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے اس کی اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: یہ حدیث اس لحاظ سے نہایت اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں معاشرے کے ہر فرد کو چاہے وہ حکمران ہو یا ایک عام آدمی، حتیٰ کہ گھر کی چار دیواری کے اندر رہنے والی عورت کو بھی اپنے اپنے دائرے میں اپنی فرائض ادا کرنے، اصلاح کرنے کا اور عدل و انصاف کے قیام کا ذمہ دار اور اس میں کوتاہی کرنے پر باز پرس کا حقدار قرار دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 286 حضرت ابو علی طلق بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنی ضرورت کے لیے اپنی بیوی کو بلائے تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً آ جائے، اگرچہ وہ تنور پر روٹی وغیرہ پکانے میں مصروف ہو۔ ترمذی، نسائی۔ امام ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے۔ فوائد: اس سے بھی عورت کے لیے خاوند کی اطاعت کی اہمیت اور تاکید واضح ہے۔ بے شک شریعت میں خاوند کا کافی درجہ ہے، جہاں عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ خاوندوں کا مقام سمجھے، وہاں خاوندوں کو بھی اپنا مقام پہچاننا چاہیے۔ حدیث نمبر 287 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں یقیناً عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ ترمذی، حسن صحیح۔ فوائد: اس سے بھی اس امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ عورت کے لیے خاوند کی عزت و توقیر کتنی ضروری ہے۔ حدیث نمبر 288 حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کا خاوند اس سے خوش تھا وہ جنت میں جائے گی۔ ترمذی نے اسے حسن کہا ہے۔ فوائد: یہ فضیلت ایسی عورتوں کے لیے ہے جو احکام و فرائض اسلام کی پابندی کے ساتھ اپنے خاوند کو بھی خوش رکھنے کا اہتمام کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی چھوٹی غلطیاں معاف فرما کر ان کو ابتدا میں ہی جنت میں بھیج دے گا۔ جہاں بدمزاج اور اکڑ قسم کی عورتیں ہیں وہاں نیک مزاج اور خوش خصال خواتین بھی ہیں۔ یہ حدیث ایسی محمود الصفات خواتین کے لیے خوشخبری ہے۔
حدیث نمبر 289 حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت دنیا میں اپنی خاوند کو ایذا پہنچاتی ہے تو اس کی حورین میں سے ہونے والی بیوی جنت میں کہتی ہے، اللہ تجھے ہلاک کرے، اس سے ایذا مت پہنچا کیونکہ یہ تو تیرے پاس چند روزہ مہمان ہے، عنقریب یہ تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آنے والا ہے۔ ترمذی نے اسے حسن کہا ہے۔ فوائد: جس طرح شریعت اسلامیہ نے مرد کو عورت کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے، اسی طرح عورت کو بھی ایسا رویہ اختیار کرنے سے روکا ہے جس سے خاوند کو تکلیف ہو۔ یہ ایذا رسانی بد زبانی سے بھی ہو سکتی ہے اور بد اخلاقی و بد اتواری سے بھی، اور اس کی آمدنی سے بڑھ کر کرنا جائز مطالبات کی صورت میں بھی، جیسا کہ عام طور پر عورتیں ان تینوں ہی طریقے سے اپنے خاوند کو زج کرتی اور ان کی پریشانی کا باعث بنتی ہے، الا من رحمہ اللہ۔ باقی رہی یہ بات کہ جنت کی حور عین کو یہ علم کیسے ہوتا ہے کہ وہ عورت اپنے خاوند کو ایذا پہنچا رہی ہے، تو گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس تک خبر پہنچانا کون سا مشکل ہے، ہو سکتا ہے کچھ ملائکہ کی یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہو۔ حدیث نمبر 290 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے حق میں عورتوں سے زیادہ خطرناک فتنہ کوئی اور نہیں چھوڑا۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے وجود کے حسن و جمال کو مردوں کے لیے تمام فتنوں میں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ خطرناک فتنہ قرار دیا ہے، جس کا مشاہدہ بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ بالعموم عورتوں کی ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے ہی مرد رشوت خوری اور ناجائز ذرائع آمدنی اختیار کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اگر عورتیں نت نئے فیشنوں کے مطابق لباس اور زیورات پہننے کا شوق فضول ترک کر کے سادگی کو اپنا لے تو مرد کو حرام ذرائع آمدنی اختیار کرنے کی زیادہ ضرورت پیش نہ آئے۔ اسی طرح شادی بیاہ کے موقعوں پر عورتیں ہی تمام بیہودہ رسم و رواج کرنے پر مردوں کو آمادہ کرتی ہیں اور یوں حدود شریعت کی پامالی کے ساتھ بے پناہ اخراجات کا باعث بنتی ہے۔ اگر عورتیں رسم و رواج دنیا کے بجائے شریعت کی پامالی کے ساتھ بے پناہ اخراجات کا باعث بنتی ہے، اگر عورت رسم و رواج دنیا کی بجائے شریعت کو اہمیت دے تو شادیاں بھی راحت و سکون کا باعث بن سکتی ہیں، جبکہ یہ آج کل ایک عذاب اور وبال جان بنی ہوئی ہیں۔ اسی طرح زندگی کے اور شعبوں میں بھی عورت کی حشر سامانیہ محتاج وضاحت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ باب نمبر 36 اہل و عیال پر خرچ کرنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور باپ پر جس کا وہ بچہ ہے، ان دودھ پلانے والیوں کا کھانا اور لباس ہے دستور کے مطابق۔ اور فرمایا چاہیے کہ خرچ کرے کشائش والا اپنی کشائش وسعت کے مطابق، اور جس کو اس کی روزی نپیتلی ملتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے اس کی موافق خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس سے زیادہ کا مکلف ذمہ دار نہیں بناتا جتنا اس نے اس کو دیا ہے۔ سورۃ طلاق۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم جو کچھ بھی خرچ کرو اللہ اس کا عوض دنیا یا آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 291 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ دینار ہے جسے تو اللہ کے راستے جہاد میں خرچ کرے، ایک وہ دینار ہے جو کسی گردن کے آزاد کرنے میں خرچ کرے، اور ایک وہ دینار ہے جو تو کسی مسکین پر صدقہ کرے، اور ایک وہ دینار ہے جو تو اپنے بال بچوں پر خرچ کرے۔ ان میں سب سے زیادہ اجر اس دینار میں ہے جو تو اپنے بال بچوں پر خرچ کرے۔ مسلم۔ فوائد: یہ ایسے شخص کا تذکرہ ہے جو صاحب نصاب نہ ہو اور قلیل آمدنی کا حامل ہو۔
اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے اپنے بال بچوں کی ضروریات اور ان کی خوراک و پوشاک پر خرچ کرے، اسی میں اس کے لیے زیادہ اجر ہے، کیونکہ اہل و عیال کا خرچ اس کے ذمہ واجب ہے، جبکہ دوسرے مقامات پر خرچ کرنا ایک نفلی عبادت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ فرض و واجب کو چھوڑ کر نفلی عبادت میں ثواب نہیں، البتہ جو شخص صاحب حیثیت اور صاحب نصاب ہے، اس کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم اہل و عیال پر خرچ کرنے کے بجائے دوسری مدات پر خرچ کرنا ضروری ہے، بلکہ حسب ضرورت و اقتضاء زکوٰۃ کے علاوہ بھی۔ حدیث نمبر 292، حضرت ابو عبداللہ اور بعض کے نزدیک ابو عبد الرحمن صوبان بن بجدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل دینار جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ دینار ہے جس سے وہ اپنے بال بچوں پر خرچ کرے، اور پھر وہ دینار ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی سواری پر خرچ کرے، اور تیسرے نمبر پر وہ دینار ہے جس سے اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرے۔ مسلم۔ فوائد۔ اس حدیث کا بھی وہی مفہوم ہے جو ماقبل حدیث کا تھا، اس میں بھی کم آمدنی والے کو سب سے پہلے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور اسے افضل قرار دیا گیا ہے، پھر کچھ بچ جائے تو ترتیب مذکور کے مطابق خرچ کرے۔ حدیث نمبر 293، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں ابو سلمہ اپنے پہلے خاوند کی اولاد پر خرچ کروں تو اس میں میرے لیے کوئی اجر ہے؟ میں ان کو اس طرح تو نہیں چھوڑ سکتی کہ وہ تلاش رزق میں ادھر ادھر پھرتے پھرے، آخر وہ میری اپنی اولاد ہیں۔ آپ نے جواب ارشاد فرمایا، ہاں، تو ان پر جو کچھ خرچ کرے گی اس میں تیرے لیے اجر ہے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد۔ اولاد پر انسان اگرچہ اس فطری محبت و شفقت کی وجہ سے خرچ کرتا ہے جو ماں باپ کے دلوں میں ہوتی ہے، اس کے باوجود یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس میں بھی وہ نہ صرف اجر دیتا ہے بلکہ دوسری مدوں کے مقابلے میں زیادہ اجر دیتا ہے۔ وَذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حدیث نمبر 294، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے اپنی اس طویل حدیث میں، جسے ہم پہلی کتاب کے آغاز میں نیت کے باب میں بیان کر آئے ہیں، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم جو کچھ بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے اس پر تمہیں ضرور اجر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد۔ اس میں بھی اصل نکتہ یہی ہے کہ انسان اس نیت سے بیوی بچوں کو کھلائے پلائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو یہ فطری داعیہ بھی طاعت و عبادت بن جائے گا جس پر انسان اجر کا مستحق ہوگا۔ حدیث نمبر 295، حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد۔ ثواب کی نیت سے کا مطلب ہے کہ میں بال بچوں کی کفالت کا وہ فرض ادا کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھ پر عائد کیا ہے، نیز صلہ رحمی کا بھی تقاضا ہے، اور اس ادائیگی فرض اور صلہ رحمی سے مجھے اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہوگا، تو اس نیت سے بچوں پر خرچ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔